آپ کا نام؟ راجہ راجہ صاحب، آپ یہ جو بیان دینا چاہ رہے ہیں یہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں؟ ہاں سر، یہ میں جو بیان دے رہا ہوں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. کسی دباؤ میں تو نہیں دے رہے؟ کوئی دباؤ نہیں ہے میرے پاس. اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ ہاں، ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سے یہ گزر چکا ہے سارا کچھ. آپ اس ادارے سے میں کب سے آئے کام کرتے رہے؟ میں اس ادارے میں آیا ہوں 2007 سے لے کر 7 اکتوبر 2013 میں چھوڑا ہے میں نے. چھوڑ دیا؟ ہاں، نکال دیا مجھے. نکال دیا. آپ وہاں کام کیا کرتے تھے؟ میں ان کے کھیتی باڑی کا بھی کام کرتا تھا، جانور بھی ہم سنبھالتے تھے، اور جب ان کا کوئی بھی کام، ہمیں تو ادھر ہاسٹل کے اندر رہتا تھا، گاڑی وغیرہ کہاں لے جانی تھی یا کوئی بھی ان کا کام ہوتا تھا میرے سے یہ لیتے تھے. آپ سے لیتے تھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے کام آپ کرنے کے باوجود بھی آپ کو نکال دیا. وجہ کیا نکالنے کی؟ وجہ یہ آتی کہ میں ان کے میڈم شیری کے جو وہ بات کرتے تھے وہ مانتا نہیں تھا، تو ان کے حساب سے وہ ہمارے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس حساب سے ہمارے کو نکال دیا گیا ہے. تو جو وہ بات کرتے تھے ایسی کون سی بات تھی جو نہیں آپ ماننا چاہتے تھے، یا آپ کا دل نہیں کہتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا؟ کیا بات؟ سر دیکھو، ادھر تو بہت ایک ماحول سارا بگڑا ہوا تھا. ادھر جو ہماری بچیاں پڑھتی تھیں انہوں سے ادھر جو لوگ یہ منگواتی تھی، ادھر وہ عیاشی کرتے تھے، شرابیں پی کے عیاشی کرتے تھے. اور وہ جو بچیاں ابھی ہمارے ہاسٹل میں جو بھی بچے ہیں، کوئی ایک ایسی بچی نہیں ہے جو عیاشی سے بچی ہوئی ہیں. ادھر باقاعدہ ایسے سمجھو کہ چکلا لگا ہوا تھا. خود میں تو یہ کہتا ہوں کہ خود ان کی شروعات آپ ان کی بیٹی سے کریں، کہ خود ایک سائیڈ پہ ان کی بیٹی جو ہے وہ عیاشی کرتی تھی، دوسرے سائیڈ پہ یہ خود عیاشی کرتی تھی. باہر سے لوگ آتے تھے، کوئی کراچی سے بندہ آ رہا ہے ادھر، ہفتے گاڑی کھڑی کر کے ادھر عیاشی کر رہا تھا، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ادھر عیاشی کرتے تھے. ان وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا. ہم مجبور تھے، ہم دیہاتوں سے آتے تھے، ہماری بچیاں پڑھتی تھیں، یہ سب کچھ ہم نے وہ کچھ عرصہ تو ہم نے برداشت کیا، پر پھر ہم نے برداشت کرنے سے ہمارے نہیں تھا برداشت کرنے میں. ٹھیک ہو گیا. تو یاشی جسے الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں، یہ ادارے میں جو آپ کے صاحب لوگ تھے ان میں کون کون یاشی کرتا تھا؟ دیکھو، ان میں ایک تو ادارے کے جو ادارے کے مالک عیاشی کریں گے جب دوسرے کو موقع ملتا ہے. مالک کون؟ مالک دیکھو، ان میں عبید صاحب ہے، وہ بھی ان بچیوں میں سے عیاشی کرتے تھے. میڈم شیریں خود جو یہ ادھر سے جا کے ادھر سارا ماحول جو میڈم شیریں نے بنایا، وہ انعام جو منڈا ہے ان کو لا کے ادھر شرابیں پلا کے جو یہ سارے ادھر عیاشی کرتے، ان کو دیکھ کے بچیوں نے بھی اس ماحول میں سے سیکھا کہ یہ اگر ہماری میڈم ایسی ہے تو انہیں بچیوں نے بھی کرنا سیکھا. ان کی بیٹی بھی خود اس عیاشی میں ملوث ہے. اچھا جی. تو زیادہ جو تعلق ہے میڈم کا وہ کس سے ہے؟ زیادہ تعلق ان کا انعام سے ہے. میڈم کون؟ میڈم شیریں کا. عبید صاحب کے لیے بھی جو ہے، عبید ان کے میاں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بچیاں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں؟ ہاں بالکل. وہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ان کے عبید صاحب بھی ان سے عیاشی کرتے تھے. تو کوئی خاص مطلب کہ یہ بچی ہے اس کے ساتھ صرف عبید صاحب ہی عیاشی کرتے؟ ہاں، ان کے ایک جو 3 بچیاں ایسی ہیں جن سے عبید صاحب نے عیاشی کی ہے. کون کون؟ کرن ہے، میری ہے، پونم ہے. ان سے عبید صاحب نے بھی کئی مرتبہ ہمارے کو بچیوں نے خود نے بولا، ہم نے خود وہ کمروں میں دیکھا تو وہ بٹھا کے بیٹھے ہوتے تھے. اچھا. تو یہ جو باقی عیاشی کے سامان آتا ہے، شراب وغیرہ سب کچھ، یہ کون دیتا ہے؟ وہ ہمارا ڈرائیور ہے، جو ادھر ادارے کا جو ڈرائیور ہے گلو ہے، وہ لے کے آتا تھا. اچھا. وہ شراب ہے وہ لے کے آتا تھا، وسکی لے کے آتا تھا میرپور خاص گتے سے. اچھا. اور بچیوں کو لے کے جاتا تھا، لے کے آتا تھا. انعام بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، میڈم بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی شیریں. ٹھیک ہے. تو انعام کا ادارے سے کیا تعلق ہے؟ انعام کا ادارے سے تعلق کوئی نہیں ہے. نہ کوئی ہمارے ادارے میں کوئی ملازم ہے، وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس وہ میڈم شیریں سے ان کی دوستی ہے. پہلے میڈم شیریں سے تھی، پھر ان بچیوں میں پھیل گیا. صحیح ہے. وہ میڈم نے ساری کروا دی، ان کو ان کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے.
صحیح ہے. تو آپ کو انعام سے آپ کا بھی کوئی سنا جھگڑا ہوا تھا انعام سے, وہ کیا تھا؟ انعام میرے کو جب یہ میں نے ماحول دیکھا انعام کا, میڈم شیریں کا اور بچیوں کے بیچ میں جب ماحول دیکھا تو میں نے یہ ساری کہانی عبید صاحب کو بولی. تو سر یہ ادھر یہ ماحول ایسا چل رہا ہے, تو عبید نے کہا کہ آپ یہ گند ختم کروائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو میں نے جا کے ان کو بولا کہ بھائی ادھر دیکھو ہمارے بچے رہتے ہیں, ہماری بچیاں پڑھتی ہیں, آپ ادھر جو ماحول بنا کے بیٹھے ہو یہ صحیح نہیں ہے. تو انعام بولنے لگا کہ میرے پاس میں 7 ایجنسیوں کا بندہ ہوں, تو کون ہوتا ہے جو میرے سے یہ ان باتوں سے روکنے والا. ادھر تو میں آتا جاؤں گا, میں ادھر رہوں گا, میں ادھر عیاشی کروں گا. پھر میں نے جا کے ادھر ان کے اوپر میرپور خاص کورٹ میں جا کے عبید کے کہنے پہ ڈائریکٹ کمپلین کی, ایس ایس پی کو بھی میں نے درخواست دی. ان کے بعد میڈم شیریں نے 15 دن 20 دن کے بعد ہماری انہوں نے صلح کروائی کہ بس ابھی یہ نہیں آئے گا, مہربانی کر کو یہ کیس آپ ختم کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو عبید صاحب بھی نام کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل جانتے ہیں. یہ اکٹھے بیٹھ کے عیاشی بھی کرتے ہیں؟ دیکھو وہ اندر اپنے بنگلے میں رہتے تھے, وہ جو صحیح نمونے جانتا ہے, جب ہی جانتا تھا تبھی تو مجھے نے بولا کہ آپ جا کے ان کے خلاف انکوائری کروائیں, یہ گند کو ختم کروائیں. ابھی تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عبید صاحب کا کچھ جو وہاں ملازم تھے ان سے اچھا تعلق تھا, یا وہ بھی میڈم شیریں کی طرح ملازموں سے برا ہی سلوک کرتے ہیں؟ نا جو ادھر ماحول ایسا کہ ہم جو میڈم شیریں جس حساب سے بولے ہمارے کو یس کرنا ہے, برا ہو یا بھلا ہو کیسے ہو, تو ان کا یہی رویہ ہم تو زیادہ برا ہی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اس ادارے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ تو اس ادارے کو اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کے لیے, یہ کرسچن جو والوں کا ادارہ ہے, غریبوں کے لیے بنا ہوا تھا, اور ان میں ان کی غریبوں کی بچیاں پڑھتی تھی. یہ تو ابھی یہ جو ماحول بنا ادھر تو پورا گند ہے ادھر بنا. ہم ادارے سے بھی نفرت کرتے ہیں, انہیں اپنے جو یہ مذہب ہے ان کا ان سے بھی نفرت کرنے لگے لوگ. ان کے پاس جاؤ نہیں, ان سے اٹھو نہیں, بیٹھو نہیں, ان سے تعلق ہی ختم کر دو. ابھی یہ تاثرات ہے ادھر. اچھا, مطلب کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں ادارے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتا ہے, سارا پتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ادھر گند ہو رہا ہے, ادھر ساری برائیاں ہو رہی ہیں, سماجی برائیاں ہو رہی ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں. تبھی لوگ آس پاس کے کوئی لوگ ادھر بچیاں نہیں چھوڑتا ہے. ہم ہیں جو دیہاتوں والے جو تھرپار کر سے, عمر کوٹ سے یا بدین سے ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں, باقی آس پاس کے کن کی بچی نہیں پڑھتی ادھر. صحیح ہے. تو جو باہر سے لوگ لڑکے آتے ہیں, لوگ آتے ہیں گاڑیوں پہ, وہ لڑکیوں کو لے کے جاتے بھی ہیں؟ ہاں, حیدرآباد میں لے کے جاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے. کبھی میڈم بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, کبھی ان کی بچی بھی ساتھ ہوتی ہے, 2 3 بچیوں کے لے کے کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں, کبھی میرپور خاص جا رہے ہیں, شاپنگیں کروا رہے ہیں, ادھر عیاشی کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے ادھر. صحیح ہے. تو میرپور والا ایک چرچ بھی تھا نا؟ جی ہاں. تو وہ اس کو کیا کیا؟ وہ انہوں نے جو چرچ تھا پہلے, ان میں وہ چرچ تھا تھی, کوٹھی تھی, وہ انہوں نے بیچ دی. ابھی بیچ دی ہے؟ جی ہاں. اچھا, کتنے تک کی بکی ہوگی, کچھ اندازہ ہے؟ وہ یہ 15-16 لاکھ کی ہوگی. 15-16 لاکھ کی. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی پراپرٹی ہے؟ ہاں, ان کے علاوہ ان کی پراپرٹی ہے. میرپور خاص بحرین ٹاؤن کا علاقہ ہے, ان میں ان کے ادھر میرے خیال میں 2 پلاٹ ہیں, جو ان میں سے ایک تو میں نے بیچ دیا ہے, وہ 16.5 لاکھ میں نے بیچا تھا. صحیح ہے. ابھی بھی ایک پلاٹ ادھر موجود ہے. ان کا. ٹھیک ہے. اور صادقہ آباد؟ ہاں, صادقہ آباد میں بھی ان کا ایک تو ہے جو محل نما جو گھر بنایا ہے. پتہ نہیں, ہمارا جو سپروائزر بول رہا تھا کہ ان کا جو باتھ روم جو بنا ہے, ان کے 4.5 لاکھ روپے ان کے باتھ روم میں بھی خرچہ آیا ہے. اچھا, سپروائزر کون؟ کیول ہمارا جو, وہ ہمارے کو بول رہا تھا کہ میں ادھر جا کے یہ سارا بل میں نے دیکھا, ایک باتھ روم میں 4.5 لاکھ روپے خرچ آیا ہے صاحب کے بنگلے میں. تو وہ ایک ہی بنگلہ ہے کہ صادقہ آباد میں اس کے علاوہ بھی پراپرٹی ہے؟ ان کے علاوہ بھی ان کی جو بچی ہے, ان کی ہاسپٹل کا انہوں نے پلاٹ لیا ہے, ادھر ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ایک پوری مارکیٹ انہوں نے خرید کی ہوئی ہے ان کے ادھر صادقہ آباد میں. ٹھیک ہے. تو جو
آپ کا جو عرصہ گزرا وہاں پہ اور آپ کے اس عرصے گزارے میں آپ کی بیوی نے بھی ایک ایسی حرکت کی جس سے آپ کو جو ہے نا بہت سبق ملا، وہ کیا تھا؟ بس وہ جس میں ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل بھی لے جانا پڑا، وہ کیا وجہ تھی؟ ان کی وجہ یہ تھی تو ہم تو مجبور تھے، میڈم کے دباؤ میں تھے. جب میڈم ہمارے کو بولتی تھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کیا؟ تو میری بیوی نے وہ کچھ برداشت نہیں کیا. نہیں، یہ کیا کرنا تھا؟ بیویاں بہت ساری چیزیں برداشت کرتی ہیں لیکن ایک چیز نہیں کرتی، وہ یہ کیا تھا جو اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا وہ فیصلہ کیا؟ وہ ہمارے سے وہ برے تعلقات رکھتی تھی. کون؟ میڈم شیریں. اچھا. تو ایک دن ہمارے کو وہ اچانک گیٹ کھول کے اندر آ گئی، وہ انہوں نے دیکھ لیا، ہم کٹھے بیٹھے تھے تو انہوں نے جا کے واپس جا کے وہ زہر پی لیا. اچھا، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد ہم گئے ادھر ہاسپٹل لے کے. برکت نے ہمارے کو، میڈم شیریں نے گاڑی دی کہ ان کو کسی بھی حالت میں ان کو جا کے اسپتال لے کے ان کو بچاؤ، نہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ 5-6-7 دن کے بعد یہ ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کے مطابق جتنے لوگ وہاں پہ ہیں، چاہے وہ